دوستو مورخین کا بیان ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ مصر ریان بن ولید نے یوسف علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ زلیخا کو اپنے نکاح میں لائیں۔ حضرت یوسف اس مسئلے پر غور کر ہی رہے تھے کہ ایک دن آپ کی سواری گزرتے ہوئے آپ کے کان میں ایک ایسی ضعیفہ کی آواز آئی جو یوسف یوسف کہہ رہی تھی۔ حضرت یوسف نے چلتی ہوئی سواری روک دی اور حکم دیا کہ اس ضعیفہ کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آئی ایسی حالت میں تھی کہ یوسف علیہ السلام اسے پہچان نہ سکے۔ پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں وہی غم زدہ اور ستم رسیدہ ہوں جو کبھی عزیز مصر کی بیوی کہلاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے؟ اس نے کہا درد فراق نے کمر توڑ دی ہے اور نابینا کر دیا ہے۔ زلیخا کی غم انگیز گفتگو سے حضرت یوسف علیہ السلام متاثر ہوئے اور انہوں نے دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ جب زلیخا حاضر دربار ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہی سوال کیا کہ یہ تیری حالت کیسے ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ قابل حمد ہے وہ خدا جس نے اطاعت کی وجہ سے غلام کو بادشاہ بنا دیا اور نافرمانی کی وجہ سے بادشاہ کو حقیر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا اے زلیخا یہ بتا وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے میری طرف والہانہ توجہ کی اور بے تابانہ تعمیل کی خواہش کی؟ اس نے کہا تمہارے حسن و جمال نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام عورتوں کو بے تاب کر رکھا تھا جنہوں نے تم کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ زلیخا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ان کی محبت کا دم بھرنے لگی۔ اس کے فوراً بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے یوسف چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتی ہے اس لیے میں بھی اسے دوست رکھتا ہوں، لہٰذا اب تم اس سے نکاح کر لو۔ دوستو قصص الانبیاء ملا محمد جویری میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ تو اب کیا خواہش رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایمان لانا چاہتی ہوں۔ نمبر 2 کھوئی ہوئی بادشاہی کی خواہش مند ہوں۔ نمبر 3 تمہارے نکاح میں آنے کی تمنا رکھتی ہوں۔ اور اسی طرح عجائب القصص میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ تو ایمان لا، چنانچہ وہ اسی وقت ایمان لائی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے آنکھوں کا نور اور بینائی چاہتی ہوں تاکہ تمہارے جمال پر کمال کو دیکھ سکوں۔ پھر اس کے بعد کھوئی ہوئی جوانی کی خواہش مند ہوں۔ پھر اس کے بعد تم سے نکاح کی تمنا رکھتی ہوں۔ اسی دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے یوسف یہ زلیخا جو کچھ کہتی ہے مانتے جاؤ اور سنو یہ جوانی جو پلٹانے کی خواہش کرتی ہے اس کی تکمیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور جوانی پلٹ آئی۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ پروردگار عالم نے وحی کی کہ اے یوسف میری خواہش ہے تم زلیخا سے نکاح کر لو اور سنو تمہارا نکاح عرش میں ہو چکا ہے، تم زمین پر بھی نکاح کرو۔ یوسف علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں سر نیاز جھکا کر تعمیل حکم کا وعدہ کیا اور درخواست کی کہ میرے پالنے والے پھر زلیخا کی جوانی پلٹا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا تھا کہ زلیخا کی جوانی پورے آب و تاب اور حسن و جمال کے ساتھ پلٹ آئی۔ زلیخا جن کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی 18 سال کی دوشیزہ بن گئی۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو قصر کے حجرہ خالی میں شمس و قمر کا اجتماع ہوا اور رسم زفاف ادا کی گئی، یعنی سہاگ رات منائی گئی۔ دوستو تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
جب جناب زلیخا کے ساتھ ہم بستری کی تو ان کو بالکل تواری پایا۔ ایسا جویری میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جناب زلیخا کے ساتھ شادی ہو گئی اور یہ دونوں ایک روح دو کالوں کی حیثیت سے تا آخر حیات زندگی گزارتے رہے اور انہیں 3 اولادیں عطا کی گئی، 2 لڑکے 1 لڑکی۔ لڑکوں کا نام افراہیم میشا تھے اور لڑکی کا نام رحمت تھا۔